السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ خوشیاں نہ ہوں تو آدمی ان کی تمنا کی آرزو کرتا رہتا ہے، مل جائیں تو خوشیوں کو بڑھانے کی خواہش میں پڑ جاتا ہے۔ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں کوئی تقریب نہ ہوئی تھی۔ امی نے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کر لی۔ اس تقریب کو امی اور ابو نے اپنی شادی کی 20ویں سالگرہ کا نام دیا۔ چونکہ کافی دنوں بعد یہ رونق میلہ سجا تھا، امی ابو نے دور نزدیک کے سارے ہی رشتہ داروں کو دعوت دی تھی۔ خرچہ بھی دل کھول کر کیا تھا۔ کچھ مہمان رشتہ دار دوسرے شہروں سے بھی آئے۔ جو آئے تھے انہوں نے تو 1-2 روز قیام کیا اور پھر چلے گئے، سوائے آنٹی روبینہ کے۔ آنٹی روبینہ میری امی کی دور کی کزن تھی اور ایک اسکول میں ایک ساتھ پڑھتی تھی اور بہت پرانی سہیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی میری امی سے خوب گاڑی چھنتی تھی۔ آنٹی روبینہ کی شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی۔ تب سے وہ بغیر جیون ساتھی کے زندگی گزار رہی تھی۔ خوبصورت تھی اور دکھی ہونے کے باوجود بھی ہنس مکھ اور خوش لباس رہتی تھی، لہٰذا کسی کو بھی احساس نہ ہونے دیتی تھی کہ ان کی زندگی میں کسی المیہ سے دو چار ہے۔ ان کی شخصیت بڑی ہی دلکش تھی۔ تقریب میں نمایاں اور پیش تھیں اور سبھی کی نظریں ان پر تھیں۔ انہوں نے گویا محفل کی رونق دوبالا کر دی تھی۔ جب سارے مہمان رخصت ہو گئے تو ہم سب نے اصرار کیا، آنٹی آپ ابھی نہ جائیں، 1-2 روز ہمارے ساتھ اور رہ لیں پھر چلی جائیے گا۔ امی نے بھی اصرار کیا تو آنٹی ٹھہر گئیں۔ ہم سب بہت خوش تھے، ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، بات بات پر ہنساتی تھی اور ہم لوٹ پوٹ جاتے تھے۔ 4 دن کے بعد کہا بھئی اب تو جانے دو، اب میں کب تک یہاں رہوں گی؟ ہم نے کہا نہیں آنٹی 1 ہفتہ بعد جانا، ابھی تو صرف 4 دن ہوئے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرا۔ ان کو بھی شاید ہمارا گھر اور اس کی خوشیاں کچھ زیادہ ہی بھا گئی تھی، وہ کچھ دن کے لیے اور ٹھہر گئی۔ اسی دوران وہ ہمارے ساتھ اتنی گھل مل گئی تھی کہ امی نے ان کو مزید ٹھہرا لیا، یہ کہہ کر کہ وہاں کون سے تمہارے بچے رو رہے ہیں، اکیلی تم ہو، ابھی نہ جاؤ گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ہمارا گھر سونا کر کے نہ جاؤ۔ امی کی شروع دن سے ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ صبح سویرے نہیں اٹھتی تھی، بلکہ 11 بجے کے بعد سو کر اٹھتی تھی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ان کو اپنے معمول کو چھوڑنا اچھا نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے ناشتے کے لیے ابو کو ایک ملازمہ رکھنی پڑی جو صرف ہم کو اور ابو کو ناشتہ کروا دیتی تھی، بلکہ صبح کے سارے کام سنبھالتی تھی۔ اس ملازمہ کا نام نشاط تھا۔ ان دنوں نشاط بیمار پڑ گئی، وہ نہیں آ سکی تو یہ کام آنٹی روبینہ نے سنبھال لیے۔ وہ صبح 6 بجے سے پہلے اٹھ جاتی تھی، فجر کی نماز اور قرآن شریف کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتی تھی، پھر کچن میں گھس جاتی تھی اور ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ ابو کے لیے بھی سوپ وغیرہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیتی تھی۔ ابو کے اور ہمارے کپڑے استری کر کے ہمارے ہر وقت تیار ملتے تھے۔ یہ ایسی سہولتیں تھیں جو خوش نصیب گھرانوں کو ہی میسر آتی تھی۔ جب خاتون خانہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کی خاطر نیند کو قربان کر کے ہر کام کا وقت پر آغاز کر دیتی ہے تو ایسے گھر میں رزق میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا فروغ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری ماں کی دیر سے بیدار ہونے کی اس منحوس عادت کی وجہ سے ہم تینوں بہن بھائی ہمیشہ ہی بے سکونی کا شکار رہے، اور تو اور نوکرانی کے ہاتھ کا بدمزہ ناشتہ کرنے پر بھی مجبور رہے۔ ماں پر نانی اماں کی نصیحت کا بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ ان کو سمجھاتی تھی کہ گھر کی مالکہ کا دیر سے بیدار ہونا گھر میں تباہی اور نحوست لاتا ہے، شوہر اور بچوں کو نوکروں پر مت چھوڑا کرو، جلدی اٹھ جایا کرو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں اماں، وہ مجھ سے صبح سویرے نہیں اٹھا جاتا، امی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا۔ جب ہم چھوٹے تھے نانی ماں صبح تڑکے آ جاتی تھی، کیونکہ ان دنوں ان کا گھر ہمارے گھر کے برابر تھا۔ وہ ہم کو تیار کر کے اسکول بھجواتی، پھر ہم بڑے ہو گئے تو خود تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتے۔
اب جو آنٹی نے ہم کو نانی اماں جیسا سکھ دیا اور عمدہ عمدہ گرم گرم ناشتہ بنایا تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر کبھی نہ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر رہ جائیں۔ ہم لوگوں کے دوبارہ اصرار کرنے پر وہ نہ گئی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ابو نے بھی اصرار کیا کہ بچے اتنا منع کر رہے ہیں جانے سے تو تم رک جاؤ نا، 2-3 دن اور ٹھہر جاؤ، اگلے ہفتے میں خود تمہیں تمہارا ٹکٹ کروا دوں گا، تم چلی جانا۔ یوں اونگتے کو ڈھیلنے کا بہانہ ملا اور وہ عورت گھر میں ہی رہنے لگی۔ بلکہ اب تو میں یہی کہوں گی کہ اس نے گھر میں پاؤں جما لیے تھے۔ سارا دن اپنی لچھے دار باتوں سے ہم سب کو الجھائے رکھتی تھی۔ امی کی بھی طبیعت روبانہ کی وجہ سے شگفتہ رہنے لگی، کیونکہ ابو اب وقت سے پہلے گھر آ جاتے، کبھی کچھ کھانے پینے کی اشیاء سے شاپ پر بھر کر لاتے، گویا آنٹی کے آنے سے ہمارے بھی عیش ہو گئے۔ امی تو خوش تھیں کہ میری سہیلی گھر آئی ہے اور میرا شوہر میری سہیلی کی مہمانداری کر رہا ہے، گویا میری عزت بڑھا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ روبینہ بہت باسلیقہ تھی، وہ خوش لباس ہونے کے ساتھ سگڑ بھی تھی، گھریلو کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی اور امی کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ جب گھر میں سلیقہ ہو اور سارے کام خوش اسلوبی سے وقت پر ہوں تو صاحب خانہ کا دل بھی شاد رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے ابو جو بگڑے رہتے تھے اب کافی خوش مزاج ہو گئے تھے، ان کا موڈ ہر دم ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا۔ آخر کب تک آنٹی رکی رہتی، ایک دن اپنے گھر کو جانا ہی تھا، سو وہ دن آ گیا۔ پورے 2 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئی، کیونکہ ان کی امی کے فون آ رہے تھے کہ کیا سہیلی کے گھر ہو گئی میں مکمل رکنے کا فیصلہ ہے، اب آ بھی جاؤ۔ ان کے جانے سے ہم سب بہت اداس تھے۔ میری چھوٹی بہن جو آنٹی سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی وہ بھی رونے لگی، لگتا تھا کہ روبینہ کے جانے سے ہمارے گھر کی رونق اور خوشی رخصت ہوگی۔ 1 ماہ تک ہم نے یہ جدائی برداشت کی۔ ایک روز امی نے کہا کاش وہ نہ جاتی، اس کے یہاں رہنے سے مجھے گھر کی فکر سے نجات مل گئی تھی، کتنا سکون تھا گھر میں روبینہ کی وجہ سے۔ اب پھر پورا گھر بکھر گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، خاص طور پر ابو جن کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا امی ان کو فون کریں نا اور پھر دوبارہ بلا لیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ امی نے ہمارے کہنے پہ آنٹی روبینہ کو فون تھا، بس وہ اسی انتظار میں تھی کہ فون آئے اور میں آ جاؤں، اور وہ واقعی سچ مچ میں آ گئی۔ اس پر امی نے روبینہ کی والدہ کو فون کر کے کہا آپ کی بیٹی آنا چاہتی ہے، آپ نہ روکیں، ہم سب اس کے لیے بہت اداس ہو رہے ہیں، خاص طور پر میرے بچے۔ اٹھتے بیٹھتے آنٹی روبینہ کا نام لیتے ہیں۔ آنٹی کے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ بقول آنٹی کے دونوں بھابیاں بہت نک چڑھی ہیں، ان کا رہنا ان کو کھٹکتا ہے، تبھی یہ بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر رہنے کی سوچتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتی ہے، کبھی کسی کے گھر چلے جاتی ہے۔ ہمارا گھر تو ان کو جنت جیسا لگا تھا اور ہمارا محبت بھرا سلوک وہ تو بھولتی نہیں تھی۔ فون پر کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، ہر وقت دل اداس رہتا ہے۔ امی نے ابو سے تذکرہ کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو روبینہ کو آنے کا نہ کہہ دوں، وہ تو جیسے یہی چاہ رہے تھے۔ بولے ہاں بلا لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا، وہ تو تمہاری سہیلی ہے، تم جانو۔ امی نے فون کر کے آنٹی کو بلوا لیا کہ بھئی جیسے وہ سامان باندھے بیٹھی فوراً آ گئی۔ امی نے ان کے لیے ابو کو اسٹیشن لینے بھیجا، مجھے بھی ساتھ بھیجا۔ ان کے آنے سے پہلے دن کی طرح گھر میں باغ و بہار سے دن گزرنے لگے، ہر وقت خوش گپیاں اور لطیفے بازی، نئی ڈشیں اور انواع اقسام کے ہمارے پسندیدہ پکوان روبینہ آنٹی کے ہاتھوں پکنے لگے۔ اب ہم ابو سے سیر کی فرمائش کرتے یا شاپنگ کی آنٹی ساتھ ہوتی تو وہ فوراً ہمیں لے جاتے۔ ہم جتنی دیر سیر کرتے یا شاپنگ وہ گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتے رہتے اور ذرا بھی بور نہ ہوتے۔ امی خوش تھی کہ ان کے آدم بیزار شوہر نے گھر اور بچوں پر توجہ دینی شروع کی ہے، اور روبینہ کے مبارک قدموں کے طفیل ہی صحیح، اب وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی حصہ دار بن گئے تھے، جس پر امی جان کو بہت مسرت ہوتی تھی۔ جلد ہی ہم سب کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگی۔ ابو کچھ الجھے سے رہتے ہوئے نظر آنے لگے۔ امی سے انہوں نے بات چیت بہت کم کر دی تھی، جو کام ہوتا وہ روبینہ سے کہتے۔ شروع میں اور امی کی سمجھتے رہے کہ ویسے ہی ابو کا چڑچڑاپن ہم نے زیادہ محسوس نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنی اہانت محسوس ہونے لگی۔ انہیں امی کو احساس ہونے لگا کہ جب ان کا بیٹا کالج اور بیٹیاں اسکول چلی جاتی ہیں،
میاں دفتر وقت پر جانے کی بجائے دیر تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ امی 11 بجے سو کر بیدار ہوتی ہیں تو ابو 11:15 بجے آفس کو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ وقت وہ روبینہ آنٹی کے ساتھ گزارتے ہیں جس کا شروع میں ہمیں علم نہ ہو سکا۔ گھر کے مالی نے ایک روز امی کے کان میں یہ بات ڈالی کہ بیگم صاحبہ آپ سویرے اٹھ جایا کریں کیونکہ آپ کی سہیلی اور صاحب اس ٹائم باغ میں ٹہلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو صاحب دفتر سے جائیں اور آپ گھر سے۔ تب امی نے اگلے دن صبح الارم لگایا اور سرہانے رکھ لیا، اور صبح خلاف معمول امی جلد بیدار ہو گئی تو مالی بابا کی بات کو درست پایا۔ اب امی بجھی بجھی رہنے لگی کیونکہ شوہر کی بدلتی نگاہوں میں چھپی تحریر انہوں نے پڑھ لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ روبینہ اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ تھی کہ جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ امی کو بہت برا لگتا تھا جب ابو امی کی بات ٹال کر روبینہ کی بات مان لیتے تھے۔ اس کیفیت نے میری ماں کو پریشان کر دیا، پھر اس کیفیت نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ گھر میں تلخیاں بڑھنے لگیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی چڑچڑا پن پیدا ہونے لگا، اور ہم لوگ بچوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور پھر ایک دن امی نے یہ دیکھا کہ روبینہ پہلے سے زیادہ تیار شیار ہو کر رہنے لگی ہیں۔ امی نے کہا کہ اس کے پاس اتنا سارا بناؤ سنگھار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ گھر میں ایسے گھومتی ہے جیسے وہ گھر کی مالک ہو، اس کے پاس اتنا زیادہ قیمتی میک اپ کا سامان موجود رہنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب اسے کون لا کر دے رہا تھا، ہم سب سمجھ رہے تھے۔ ایک دن تو حد ہوگی، امی جب اچانک رات کو پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے اٹھی تو انہوں نے روبینہ کو ابو کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ امی نے اسی وقت لڑائی شروع کر دی اور روبینہ کے لتے لیے کہ تم آدھی رات کو میرے شوہر کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ امی کو خراٹے لینے کا مرض تھا، اس وجہ سے ابو ان کے برابر والے کمرے میں سوتے تھے، درمیان میں دروازہ کھلا رہتا اور وہ کبھی بند نہ ہوتے، اور ابو نے آ کر بیچ میں بچاؤ کیا تو امی نے شور مچایا کہ ابھی اور اسی وقت اسے نکالو۔ ابو بولے کہ آدھی رات کو تو میں اس عورت ذات کو گھر سے نہیں نکال سکتا، ہاں اگر تم جانا چاہتی ہو تو تم چلی جاؤ۔ اس طرح لڑائی جھگڑے میں صبح کے 5 بج گئے جب امی نے تیش میں آ کر ڈرائیور کو جگایا اور کپڑوں کا بیگ اور زیورات گاڑی میں رکھ کر ہم سے کہا تم لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ ہم تینوں بہن بھائی اب گو میں تھے۔ امی کو روکنا اور سمجھانا چاہا لیکن وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ جب ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو اکیلے جانے نہ دیا جائے تب ہم تینوں بھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے گھر چھوڑ کر نانا کے گھر چلے گی۔ ان کا خیال تھا ابو کو غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ ان کو منانے نانا کے گھر آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ لگتا تھا شاید وہ آنٹی روبینہ اور ابو دونوں یہی چاہتے تھے کہ امی گھر چھوڑ کر جائیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کے راستے کا کانٹا صاف ہو جائے، اور وہ ان کے راستے کا کانٹا بالکل صاف ہو چکا تھا اور وہ دونوں یہی چاہتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ ہم نانا کے گھر آنے لگے اور ہمیں رہتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا، اور اس 1 سال میں امی نے اپنی سب غلطیاں درست کر لی تھی۔ امی فجر کے وقت اٹھ جاتی، قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی، اور ہم سب کو بھی فجر میں اٹھاتی تھی اور ہمیں منع کرتی تھی کہ دیر تک نہیں سو۔ آخر جب امی نے ضد چھوڑی تو 1 سال بعد ماموں اور نانی ابو کے پاس گئے، مگر وہ وہاں دیکھ کر حیران رہ چکے تھے کہ وہاں ابو کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ روبینہ ابو کی بیوی بن چکی تھی، گھر کی ہر شے پر اس کا قبضہ تھا، گھر کا کام اور تمام انتظام اس کے زیر نگرانی چل رہا تھا، تمام نوکر چاکر سب اس کو بیگم صاحبہ کہہ کر پکار رہے تھے اور اسی کا حکم مان رہے تھے۔ نانی جان نے ابو سے کہا یہ کیا ہے اور میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ابو نے کہا تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، شاید میرے بچوں کو بھی میری پرواہ نہ تھی، وہ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، مجھ سے ملنا ہی نہیں ہے۔ 1 سال بعد آپ لوگوں کو مجھ سے رابطے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہاں پل بھر میں دنیا بدل جاتی ہے، 1 سال تو بڑی مدت ہے۔ انہوں نے اس قدر تلخ انداز سے باتیں کی کہ نانی اماں داماد کا منہ دیکھتی رہ گئی اور وہ ناکام پلٹ آئیں اور امی سے آ کر کہا غلطی تمہاری ہے، کیوں تم نے شوہر کا گھر چھوڑ کر یوں منہ اٹھا کے چلی آئی؟ پھر سال بھر ضد پر قائم رہی اور وہ منانے آئے، جبکہ چڑیا اور عورت کا تو معاملہ ایک گھونسلے تک کا ہوتا ہے، اگر چڑیا گھونسلہ چھوڑ دے تو اگلے دن ہی چڑیا لے آتا ہے، تم نے اپنا گھونسلہ خالی کیوں چھوڑا؟ اس سوال کا میری ماں کے پاس کیا جواب تھا؟ اور ہاں، اس کے بعد وہ نانا اور ماموں کے گھر ہی رہتی رہی اور صبح فجر کے وقت ہی اٹھتی، فجر کی نماز ہمیں بھی پڑھتی
اور دن چڑھ تک نہ خود سوتی نہ ہمیں سونے دیتی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔